آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے بتایا آصف علی زرداری صحت یاب ہو گئے ہیں۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے صدر آصف علی زرداری کو مزید فزیوتھراپی کا مشورہ دیا۔ صدر زرداری 10 روز سے زائد کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے۔ انہیں عید کی رات طبیعت خراب ہونے پر نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس سے لندن پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون لندن کے رہنما بھی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانوی پولیس کی سیکیورٹی میں لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ بیلاروس کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ بیلاروسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا زراعت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان بیلاروس سے استفادہ کرے گا۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمند بیلاروس بھیجے جائیں گے۔ دونوں ملکوں میں فوجی تعاون اور تجارت بڑھانے کے معاہدے بھی کیے گئے ہیں۔ ایشویل پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن 7 ہے۔ کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کا تجزیہ۔ پہلے شو میں بنے مہمان اداکار عدنان صدیقی۔ کہا کراچی کنگز میں بہترین کھلاڑی شامل ہیں۔ فائنل ملتان بمقابلہ اسلام آباد یا ملتان اور کراچی کنگز کے درمیان ہو سکتا ہے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ عدنان بھائی، عدنان صدیقی صاحب کراچی کی ٹیم بڑی اسٹرانگ تگڑی لگ رہی ہے۔ تینوں میں سے 2 ٹیمیں فائنل میں آ سکتی ہیں۔ ان 3 میں سے 2 ٹیمیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئدر اٹس گوئنگ ٹو بی ملتان یا اسلام آباد اور کراچی۔ کل کی بات ہے کہ کچھ پیسوں کی خاطر آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور اب یہ شروع ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کے 14 سال پروگرام کرنے سے کرکٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں واحد آدمی ہوں، امبانی صاحب نے مجھے تقریباً 35 کروڑ روپے دیے تھے اور انہوں نے کہا اس ریجن میں نظر نہ آئے تو۔ پی ایس ایل کے لیے اگر ایک لفظ کہنا ہو تو وہ لفظ ہوگا پاکستان کی اوریجنل لیگ۔ پی ایس ایل میں یا پاکستان کی ٹیم میں میرا فیوریٹ کھلاڑی ڈیش ہے جو کیپٹن آیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں میں پاکستان فخر۔ عید کی خوشیوں نے دیوانہ بنا دیا، قمیص کے بجائے پاجامہ بنا دیا۔ اے جانا میرا دل آج بھی تجھ پہ مرتا ہے، مزدور ڈے پہ سب چھٹی کرتے ہیں، یہ اس دن بھی کام کرتا ہے۔ جب میری زندگی میں مجھے اپنا عاشق بنانا، اس کے لیے ایک چیکو شیک اور میرے لیے ایک بنانا۔ ٹیم کی صورتحال پاکستان میں لائٹ چلی جائے تو سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ بجلی والوں کو برا بھلا پشاور ورسز کوئٹہ کون جیتے گا باسط بھائی؟ پشاور اور کراچی ورسز ملتان؟ پشاور اور کراچی۔ کوئٹہ اور کراچی۔ پشاور اینڈ ملتان۔ کوئٹہ اور کراچی۔ پشاور کراچی۔ پی ایس ایل قومی ایونٹ ہے، اس بار کراچی اور ملتان کے درمیان بھی ماحول بنے گا۔ آنر کراچی کنگ سلمان اقبال کی ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو بتایا کراچی بہت تیز ہے، اس لیے ٹیم بھی تیز کھیلنے والی بنائی ہے۔ بیٹنگ پر خاص توجہ دی گئی ہے، فیلڈنگ بہت مضبوط ہے۔ کو لگتا ہے یہ ہو رہا تھا کہ سارا کراچی اور لاہور کے میچ میں توجہ ہے، کچھ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کریٹ کیے جائے کہ کراچی اور ملتان کی بھی رائیولری تھوڑی سامنے ہے۔ بالکل بھی نہیں، پی ایس ایل یہ کہتے ہیں نا ہمارے لیے پورا ایک مہینے کا ایونٹ ہے۔ بہت میں پر امید ہوں، ہر سال ہوتا ہوں پر امید، اور انشاءاللہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ نے ٹیم جو ہے نا اچھی بنائی ہے۔ ہماری ٹیم کمبینیشن از گڈ فار کراچی۔ ٹیم بہترین اور اچھی وہ ہوتی ہے جس کی بینچ از ایز اسٹرانگ ایز دا پلئنگ 11، اور ہماری بینچ بہت اسٹرانگ ہے۔ ہمارا اگر اوپننگ اسٹرانگ ہے ہماری تو ہماری بینچ میں بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے۔ بیٹنگ آئی وڈ سے 60%، اوکے، and bowling is 20%, and of course very important is fielding. Yes, so I think we have a good combination. ہمارے اچھے فیلڈرز ہیں، اچھے اسٹرانگ فیلڈرز ہیں، you know catches win matches. دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کا معاملہ، سندھ بار کونسل نے آج صوبے بھر کی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ بار کونسل کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کی مذمت کرتے ہوئے صوبے بھر کے وکلاء کو آج
عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے سے ماحول، معاشرے اور معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی حکومت دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا منصوبہ فوری واپس لے۔ اگر کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کینالز کی مخالفت کر رہی ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کہا، صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے، پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب اپنا ووٹ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا ہے۔ لیے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہے۔ اگر ووٹ بینک آپ کا مجروح ہو رہا ہے کسی خاص ایشو کے اوپر، یا کچھ اور جماعتیں آپ کے اس ووٹ بینک کو جو پہلے سے آپ کا موجود ہے اس کو زخم پہنچا رہی ہیں، تو پھر آپ کو لامحالہ وہ ریٹرک جو پبلکلی ایک مقبول ہو چکا ہوتا ہے بیانیہ، اس کو اپنانا پڑتا ہے، چاہے آپ دل سے اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ پیپلز پارٹی غالباً جو ایک ویو وہاں پہ بنا دی گئی، اس کا ساتھ دینا اس کی مجبوری بن گئی۔ ادروائز پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ سے لے کے بہت بعد تک بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جی ہم اس منصوبے کو، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ تو آ جانی چاہیے تھی جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی۔ نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں، ہمارا موقف واضح ہے کہ نہریں نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا ایپیکس کمیٹی میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ سوشل میڈیا پر کسی کو گالی دینے یا بدتمیزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے، یہ سب صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی RY نیوز سے گفتگو، کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں غلط بیانیں کی، ہم نے نہروں کے معاملے پر قرارداد پیپلز پارٹی کے بعد نہیں بلکہ 12 مارچ کو ہی جمع کرا دی تھی، گزشتہ روز دوبارہ بھی جمع کرائی مگر بات نہیں کرنے دی گئی۔ اس دن اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم مینٹین کرے۔ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی۔ تو کہاں پہ تھے ان کے لوگ؟ کوئی گید اٹھا کے ان کو لے گیا ہے، کوئی زمین دوز ہو گئے ہیں، آسمانوں میں چلے گئے ہیں، کدھر ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک مس اسٹیٹمنٹ دی ہے، PTI نے اور اپوزیشن نے ریزولوشن کنالز کے اوپر، سندھ کے کنالز کے حوالے جہاں پہ ان کو تفصیلات ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بعد میں دی ہے، غلط سٹیٹمنٹ۔ 12 مارچ 2025 کو نیشنل اسمبلی اسپیکر کے آفس سیکریٹریٹ میں ان کی ریسیونگ بھی اوپر ہے، وہ ہم نے سبمٹ کی تھی۔ ابھی انویسٹیگیٹ کریں کہ غلط بیانی کون کر رہے ہیں اور پھر فلور پہ معافی مانگے ہم سے۔ پیپلز پارٹی بھی اب ایک رول پلے کر رہی ہے، وہ بھی ریزولوشن اور نہروں کا ایشو مہا 2 نمبری کر رہی ہے۔ مسٹر 10% آصف علی زرداری، اس نے جناب والا 6 جولائی کو ایک میٹنگ کنڈکٹ کی اور اس پہ کنالز کی اپروولز دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس چیز میں ملوث ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس، بتایا کہ صدر ٹرمپ سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ میں موجود غیر ملکیوں کے رجسٹر ہونے کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ چین پر 145% ٹیرف بدستور عائد ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہازی ولی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جہازی بتائیے گا۔ جی دیکھیے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ایک امریکی شہری سے کیا جن کو جو ہے واپس امریکہ لایا گیا ہے روس سے، اور انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ تمام بیرون ملک میں قید امریکیوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ 40 کے قریب اس وقت امریکی شہری مختلف ملکوں میں قید ہیں جن کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا کہنا تھا کیرولائن لیوٹ کا۔ انہوں نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ واحد ایسے صدر ہیں جو کہ ہر وقت میڈیا کو اویلیبل ہیں، اور آج تک جب سے اقتدار سنبھالا ہے 100 سے زائد مرتبہ وہ میڈیا سے گفتگو کر چکے ہیں۔ 76 ممالک نے سیاسی معاملات پر بات چیت کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں موجود تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، اور 30 دن سے زائد امریکہ میں جو بھی رہے گا اس کو رجسٹریشن کرانا لازمی ہوگی۔ امریکہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ میں موجود ہر غیر ملکی کی جانچ پڑتال ہو۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، سعودی عرب، قطر اور UAE جائیں گے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے صدر ٹرمپ جو ہیں
कई मुल्कों से बात कर रहे हैं, टैरिफ के हवाले से बातचीत हो रही है, नए मुआहदे किए जा रहे हैं और सदर ट्रंप सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। ईरान के हवाले से कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इस बात को यकीनी बनाना है और ईरान की मर्जी है कि सदर ट्रंप के मुतालबे को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा अमेरिका दुनिया की बेहतरीन मईशत है और दुनिया को अमेरिका से कारोबार करना है और इस हवाले से जो भी मुल्क बातचीत करना चाहता है सदर ट्रंप सिफारतकारी के लिए तैयार हैं और चीन से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब इंतजार है कि चीन कब राब्ता करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के अंदर वोटिंग के मामले को शफाफ बनाने के लिए हर वोटर को अब अपनी अमेरिकी शहरियत का सबूत दिखाना होगा। इससे पहले किसी भी आईडी दिखाकर अमेरिका में वोट डाले जा सकते थे, लेकिन अब इस हवाले से कांग्रेस ने एक नया बिल मंजूर कर लिया है। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप वॉल्टर रीड मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर उनका एनुअल मेडिकल चेकअप हो रहा है। इस हवाले से भी सवालात हुए तो कैरोलिन लेविट ने कहा कि इस हवाले से मालिक जो है एक पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे, शफाफ बनाया जाएगा। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सदर की जो फिजिकल फिटनेस और उनकी जो उनका जो चेकअप होता था मेडिकल, उस हवाले से गलत बयानी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में सदर ट्रंप के इक़दाम के बायस जो अशिया की कीमतें हैं उनमें कमी आ रही है और अमेरिकी अवाम की अक्सरियत जो है सदर ट्रंप पर मुकम्मल एतमाद करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहाज़ वली तफसीलात के लिए। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग, डिजिटल असासों की हिफाजत के लिए क्रिप्टो काउंसिल काम शुरू हो चुका। इस बारे में इस्लामाबाद से शुएब निज़ामी की रिपोर्ट देखते हैं। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की दो बड़ी कामयाबियां। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में पाकिस्तान के इक़दाम से दुनिया में तहलका। बाइनेंस के बानी सीजी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के मुशीर मुकर्रर। दूसरी खुशखबरी, डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में जिद्दत लाएगी। सीजी की शमूलियत को डिजिटल धमाका समझा जाता है। बाइनेंस के बानी की ज़ाती असासों की मालियत $80 अरब है, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से कई गुना ज्यादा है। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि डिजिटल असासों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जामे पॉलिसी और कवायद ज़वाबित बनाए जा रहे हैं। बिलाल बिन साकिब कहते हैं तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से मुंसलिक हैं और इनके पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल होगा। डिजिटलाइजेशन, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग और नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ेगा। शुएब निज़ामी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। डिजिटल इकानमी पाकिस्तान का हदफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग है। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू बताया, पाकिस्तानी शहरी क्रिप्टो करेंसी में तिजारत कर रहे हैं। कानूनी फ्रेमवर्क बन गया तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। क्रिप्टो का ज़र मुबादला पाकिस्तान में ही रहेगा। कंप्लाइंट बड़ी एक ज़बरदस्त रेगुलेटरी अप्रोच लेनी है जिससे हमारे मुल्क के मसले हल हों। हम एक्सचेंज लाइसेंसिंग करें, उनको लाइसेंसिंग फ़ी लें, कोई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आएँ जहाँ पे लोग जो है बाकी मुल्कों में जाके फॉर इंस्टेंस अपनी क्रिप्टो ऑफलोड ना करें, यहीं पे ऑफलोड करें। अभी जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, डर डर के काम कर रहे हैं, वो टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए। बिजली का ये इशू है कि इस लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपको पता है 30% GDP भूटान का बिटकॉइन माइनिंग से आ रहा है। हमारे पास एक एक्सपेंस है जो कि हमें डियरली कॉस्ट कर रहा है, उसको हम डिजिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन में, तो हम दो चीजें कर रहे होंगे। हम बिजली डॉलरों में बेच रहे होंगे और उसके अगेंस्ट हमें बिटकॉइन आ रहा होगा जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच के अपने डॉलर रिजर्व्स इकट्ठे करें। बिटकॉइन माइनिंग आई थिंक कि वो जबरदस्त चीज है जो एक तो लो हैंगिंग फ्रूट है और इससे एक पूरी इंडस्ट्री खुल जाएगी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेटा माइनिंग है वो हमें लोकली कर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नशवी को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की सिफारिश कर दी है। PTI के 2 मेंबरान ने तकरीरी की हिमायत में वोट दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए का कहना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने जस्टिस अली बाकर नशवी की मुखालिफत में वोट दिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात हुए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए। नहरों के खिलाफ करारदाद पहले पीपल्स पार्टी ने जमा कराई, अपोजिशन ने नहीं। बहस हो रही थी तो अपोजिशन वाले वॉकआउट करके चले गए।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा नहरों के मामले पर बात करने दी जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीर को जब नहरों पर बात करनी थी तो बाइकआउट करके चले गए थे। इस्लामाबाद के थाना नून के इलाके में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग जबकि 3 जख्मी हो गए। एक डाकू को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 नौजवान टिकटॉक बना रहे थे कि डाकू पहुंच गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात जारी है। लाहौर में 24 घंटों में मुख्तलिफ मकामात से 7 लाशें मिली हैं। तर्जुमान ईदी ने बताया कि मुल्तान चुंगी से नौजवान की लाश मिली। नशे का आदी लगता है। हंजरवाल फैक्ट्री एरिया, शादमान सर्विसेज अस्पताल गेट नंबर 3 से भी लाशें मिली हैं। ठोकर न्याज पे कब्रिस्तान साबिर शाह वली दरबार के करीब से भी लाशें मिली। सिर्फ 2 लाशों की शनाख्त हो सकी, 5 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी जिन्हें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।